سبحان الذی اسری بعبدی، اسرا کا معنی ہے رات کو لے جانا، عربی زبان میں اسرا کا مطلب ہے رات کو لے جانا، لیکن بعبدہ کے بعد دوبارہ فرمایا لیلاً۔ اسرا کے معنی میں رات کا لفظ آ گیا تھا، لیکن بعبدہ کے بعد دوبارہ فرمایا لیلاً، پاک ہے وہ ذات جو رات کو اپنے بندے کو لے گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے اسرا میں جب رات کا معنی آ چکا تھا، دوبارہ لیلاً ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسرا میں یہ آیا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے وقت، لیکن یہ معلوم نہیں تھا رات کا کچھ حصہ یا رات کا سارا حصہ، قلیل وقت یا طویل وقت، کل رات یا جز رات۔ فرمایا لیلاً، لیلاً یہ نکرہ عربی زبان میں نکرہ کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں جب نکرہ کا لفظ استعمال ہو اس کے استعمال کا معنی یہ ہے، نکرہ تقلیل اور تبعیض کا فائدہ دیتا ہے۔ کیا معنی؟ جہاں پر نکرہ لفظ استعمال ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ پورا نہیں ہے بلکہ اس لفظ کا کچھ حصہ۔ فرمایا لیلاً، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلاً، رات کے کچھ حصے میں لے گئی۔ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، پھر پہلے آسمان پر، پھر سبع سماوات پر، پھر سدرۃ المنتہا پر، پھر جنت عندہا جنت المأویٰ، پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ اتنا طویل سفر کیا لیلاً، رات کے کچھ حصے میں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام گئے اور واپس پلٹے، بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی اور پانی چل رہا تھا، یہ سب معاملات دنیا کے ہو رہے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام گئے اور واپس آئے اور یہ سب کچھ اسی طرح تھا، لیلاً، رات کا کچھ حصہ۔ اور یہاں پر اگر کوئی شخص کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اتنا لمبا سفر کرائے اور پانی گرم رہے، بستر گرم رہے، کنڈی ہلتے رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو عقلاً ممکن نہیں ہے۔ اتنا لمبا سفر حجاز سے چلے، اسرائیل تک پہنچے، فلسطین تک پہنچے، پھر فلسطین سے چلے پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر 7 آسمانوں کے بعد 70,000 عجائبات طے کر کے اللہ تک پہنچے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ جس طرح انسان کا ایک جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے، جب تک روح جسم میں رہے انسان کی آنکھ دیکھتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اس کے کان میں آواز پڑتی ہے، اس کا ناک سونگھ سکتا ہے، اس کی زبان بول سکتی ہے، لیکن جب جسم روح سے جدا ہو جائے، روح جسم سے نکل جائے، انسان کے تمام اعضاء ساکت ہو جاتے ہیں، آنکھ دیکھنا چھوڑ دیتی ہے، زبان بولنا چھوڑ دیتی ہے، ہاتھ پکڑنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری کائنات، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرب سے لے کر عجم تک، یہ ساری کی ساری کائنات ایک جسم کی مانند ہے، اور اس کی روح آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، محبوب رب ذوالجلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تک اس دنیا میں تھے یہ نظام کائنات چلتا رہا، نظام دنیا چلتا رہا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے، اوپر کے سارے معاملات چلتے رہے۔ پہلے آسمان پر آپ کو آدم نے مرحبا کہا، دوسرے آسمان پر آپ کو یوسف نے مرحبا کہا، 7ویں آسمان پر آپ کو ابراہیم نے مرحبا کہا۔ یہ سارے کے سارے معاملات اوپر کے چلتے رہے، لیکن یہ کائنات رک گئی کیونکہ اس میں روح نہیں تھی، یہ کائنات رک گئی کیونکہ اس کی جان نکل چکی تھی۔ جناب محمد الرسول اللہ جب واپس آئے، پھر وقت وہاں سے دوبارہ شروع ہوا جہاں پر وقت رکا تھا۔ تو یہ معراج کا ایک میں نے نقطہ آپ کے سامنے عرض کیا۔